اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کلاس 8 کا ٹاپک لیتے ہیں ہسٹری کا، رولنگ دا کنٹری سائڈ. تو اس میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے دا کمپنی بیکمز دا دیوان. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا کہ کس طرح سے جو مغل امپررس ہیں وہ کیسے کمزور ہو گئے، ان کو کیسے انہوں نے بیٹل آف پلاسی اور پھر بیٹل آف باکسر میں ہرا کے جو ہے اپنا جو ہے دبدبہ قائم کیا. جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے انہوں نے کیسے اپنا دبدبہ یہاں پر قائم کیا. تو آخر پر انہوں نے کیسے یہاں پر اپنے بنگال میں جو ہے اپنی ایڈمنسٹریشن سنبھالی. تو اسی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے آج دا کمپنی بیکمز دا دیوان. تو جو یہ کمپنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی، تو آخرکار 12 اگست 1765 کو یہ مغل امپررز جو ہے یہ مجبور ہوئے ان کو اپوائنٹ کرنے پر، جن کو یہ کمپنی والے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی، ان کو بنگال کا دیوان بنانے کے لیے. تو 12 اگست 1765 میں باضابطہ طور پر ان کو جو ہے بنگال کا دیوان بنایا گیا. تو اس میں جو ہے سب سے پہلا جو تھا رابرٹ کلائیو جو ہے وہ پہلا دیوان تھا یہاں کا بنگال کا. تو انہوں نے اپنی یہ چارج سنبھالی پھر. تو یہ بہت ہی اہم اوکیزن، بہت ہی اہم یہ موقع تھا اس کے لیے رابرٹ کلائیو کے لیے، جو کہ انہوں نے جو کہ ایک ٹینٹ میں جو فنکشن ہوئی تھی، ایک معمولی سی فنکشن، اس کے اوپر انہوں نے دیوان کا جو حلف لیا تھا. وہ کمپنی یہاں پر بنگال کے دیوان بن گئے تھے. جو ہی وہ دیوان بن گئے تھے تو اب کیا ہے، کمپنی کو اب ان میں کیا کرنا تھا. وہ جو فائنانشل ایڈمنسٹریٹر وہ ٹیریٹری کے بن گئے تھے، یعنی جو بنگال کے وہ فائنانشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے. تو اب سب کچھ جو تھا انہی کے ہاتھ میں تھا. اب ان کو دیکھنا تھا کہ وہ کس طرح سے یہاں پر ایڈمنسٹریشن چلاتے. یہاں سے یہ لینڈ، یہ جو یہاں کی لینڈ تھی، یہاں یہ جو ریونیو تھے وہ کیسے یہ حاصل کر سکتے تھے. تو اس کے بارے میں انہی کو اب دیوان کو سوچنا تھا، جو یہ رابرٹ کلائیو تھا. تو اسی کو اب ان کے جو ایکسپینسز تھے کمپنی کے، ان کی ڈیمانڈز کو میٹ کرنا اور ان کو یہ انشور کرنا کہ کس طرح سے وہ گڈس جو یہاں سے خریدتے تھے وہ کیسے یہ خرید سکتے تھے چیپ قیمتوں پر، سستی قیمتوں پر، اور پھر کمپنی کو کیسے فائدہ ہوتا. تو پچھلے جو یہ سال گزر گئے تھے، اب کمپنی نے یہ سیکھ لیا تھا وہ کس طرح سے اس عمل کو آگے بڑھاتے. یعنی مگر ان کو یہ بھی خیال رکھنا تھا کہ جو یہ پاورز تھے، جو یہاں کے پرانے رولرز تھے، مغل رولرز، ان کو یہ ایک طرح سے یہ پوری طرح سے کنٹری سے باہر بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کو بھی ساتھ چلانا پڑتا تھا. تو اسی لیے کیا کرنا چاہیے تھا. تو اس کے لیے اب ان کا بھی خیال رکھنا تھا. تو اب سب سے اہم بات جو تھی وہ کمپنی کی جو ہے وہ ریونیو کی تھی. ریونیو فار دی کمپنی، یعنی جو کمپنی کا پیسہ جو آتا وہ کہاں سے جو یہ حاصل کرتے. پہلے یہ کیا کرتے تھے کام، یہ برٹن سے جو ہے امپورٹ کرتے تھے سونا اور یہ سلور چاندی، یہ امپورٹ کرتے تھے وہاں سے، پھر یہاں پر یہ ٹریڈ کرتے تھے. لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ یہاں پر یہ بنگال سے جو ریونیو آتا تھا وہی استعمال کرتے تھے، وہی اور یہاں سے یہ خریدتے تھے کاٹن اور سلک وغیرہ. جو آپ کو میں نے پچھلے لیسن میں بھی بتایا کہ کاٹن جس کی مانگ تھی برٹن میں بہت زیادہ، اور سلک، اس کے علاوہ جو مسالے تھے، کارڈمم تھا، الائچی وغیرہ تھے، یہ اس کو یہ حاصل کرتے تھے. مگر اب یہ کیا کرتے تھے، یہ کمپنی اب یہاں سے وہ امپورٹ جو سونا وغیرہ تھے وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بنگال سے جو نکلتا تھا ریونیو زمینداروں سے، پیزنٹ سے، وہی یہ استعمال کرتے تھے یہ چیزیں خریدنے کے لیے. تو 1865 سے پہلے جو ہے کمپنی جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ وہ گولڈ اور سلور امپورٹ کرتے تھے برٹن سے. تو اب یہ ریونیو کہاں سے حاصل کرتے تھے، یہ بنگال سے
سے جو چیزیں جو ریونیو آتا تھا اسی سے یہ کام چلاتے تھے. تو جلدی سے ان کو یہ پھر کلیئر ہوگا کہ جو بنگال کی اکانومی ہے وہ آہستہ آہستہ وہ خراب ہونے لگی، کیونکہ جب وہ وہاں کا ریونیو جو ہے وہ استعمال کرنے لگی اپنے لیے یہ کاٹن سلک وغیرہ خریدنے میں اور وہاں اپنے ملک بھیجنے میں، تو اس طرح سے بنگال کی جو ہے اکانومی وہ خراب ہو گئی. تو اس طرح سے جب وہ خراب ہو گئی تو جو زمیندار تھے، پیزنٹس تھے، وہ ٹیکس نہیں پے کر سکتے تھے. اسی جو ان سے ڈیمانڈ کیا جاتا تھا، اسی طرح سے جو آرٹیزنل پروڈکٹس تھے وہ ختم ہو گئے. اسی طرح سے جو ایگریکلچرل کلٹیویشن تھے وہ بھی کلیپس ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی. اور پھر آخر کا 1770 میں جو ہے ایک فیمائن، ایک 8 سالی ہوئی یہاں پر بنگال میں، جس سے تقریباً جو ہے 1/3 پاپولیشن کا حصہ، آبادی کا حصہ وہ ختم ہو گیا. یعنی 10 ملین پیپل، 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ اس 8 سالی سے مر گئے 1770 میں. تو اس سے ان کو پتہ چلا کہ اب جو ہے بنگال کی جو اکانومی ختم ہو گئی، یا کہ لوگ بھی ختم ہو گئے، یا کہ پیزنٹس بھی ختم ہو گئے. تو انہوں نے سوچا کہ اب امپرومنٹ کیسے کی جائے ایگریکلچر کو. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر ہمیں اس اکانومی کو امپروو کرنا ہے، بچے خراب ہونے سے، ختم ہونے سے، اور اس سے پھر کمپنی کو فائدہ ہو جائے گا، تو انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر ان کو 20 سال لگے، 2 ڈیکیڈس. آفٹر 2 ڈیکیڈس، تو 20 سالوں کے بعد 1793 میں انہوں نے کچھ سیٹلمنٹس یہاں پر، ٹرمز آف سیٹلمنٹس رائج کی. جو راجاز تھے یا تغلق تھے ان کو زمیندار نے ریکگنائز کیا، یعنی ان کو انہوں نے ریکگنیشن دی ایز زمیندار. تو ان کو یہ کام دیا گیا کہ وہ رینٹ کلیکٹ کرے. زمیندار جو چھوٹے چھوٹے زمیندار تھے، یا جو باقی جو یہاں پر ایگریکلچر میں کام کرتے تھے، جو عام لوگ، تو ان سے وہ ان کو کام دیا گیا کہ آپ وہاں سے ٹیکس حاصل کریں لوگوں سے، پھر کمپنی کو دے، تو کمپنی پھر انہیں پیسوں سے چلے گی. تو یہ ٹیکس جو ہے، یہ اماؤنٹ، یہ فکسڈ، پرماننٹلی فکس کیا گیا. تو اس سے جو ہے یہ ان کو کہا گیا کہ آگے نہیں بڑھایا جائے گا. تو ان نے کیا سوچا کہ یہ ریگولر فلو آف ریونیو رہے گا، یعنی یہ کنٹینیوسلی جو یہ ریونیو ہمیں آئے گا، اس سے کمپنی کے کمپنی کے خزانے بھر جائیں گے. تو اس سے جو ہے زمیندار میں بھی جو انکریجمنٹ ہوگی، تو اس سے یہ زمین کو جو پروڈکشن بڑھائیں گے، کیونکہ جو ٹیکس ہے وہ تو فکسڈ ہی ہے. باقی جو ان کو جو فائدہ آئے گا وہ زمیندار خود اپنے لیے استعمال کریں گے، اپنے لینڈ کو امپروو کرنے کے لیے. مگر ایسا ہوا نہیں. جو پرابلم ہوئی تو جو پرمننٹ سیٹلمنٹ کی، اس سے کیا ہوا، کمپنی کے جو آفیشلز تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ زمیندار جو ہے وہ انویسٹ نہیں کر رہے تھے اب زمین میں، وہ زمین پہ پیسہ نہیں لگا رہے تھے. وہ جو ریونیو حاصل کر رہے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ تھا، اور زمینداروں کو بہت ہی مشکل ہوتا تھا کہ وہ اس سے یا کیا پے کریں. تو اس سے بہت سے زمیندار سے انہوں نے اپنی زمین جو ہے اس کی بکری کی، وہ اس کو آکشن کیا گیا، یعنی اس کی بولی لگ گئی، اور انہوں نے کمپنی کو یہ بیچ دیا. تو جو پہلی سینچری تھی، 19th سینچری، تو ان میں جو ہے سچویشن بہت ہی خراب ہو گئی. جو پرائس مارکیٹس میں تھی وہ زیادہ ہو گئی، اور زمیندار پھر سے وہ کام کرنے نہیں لگ گئے. ان کو یہ بہت ہی مشکل لگنے لگا، اور وہ ٹیکس بھی پے نہیں کر پائے. تو جب وہ ٹیکس نہیں کر پاتے وہ، اور انہوں نے اپنی لینڈ کو بھی امپروو نہیں کیا، تو اس سے کیا ہوا کہ یہ جو ارننگ تھی وہ کم ہو گئی. اور زمینداروں کو یہ پتہ چلا کہ جو یہ ٹیننٹس تھے، جو وہ ان کو اب رینٹ پر زمین نہیں دیتے تھے. تو اسی طرح سے جو ولیجز تھے، جو کلٹیویٹر فاؤنڈ، یہ کلٹیویٹرس تھے، ان نے دیکھا یہ سسٹم جو ہے یہ بہت ہی اوپریسو ہے، بہت ہی یہ ان کے لیے، زمینداروں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. تو اس سے ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، انہوں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا. تو پھر ایک نیا سسٹم بنایا گیا، جو نیو سسٹم اس ڈیوائڈ، نیا سسٹم طریقہ کار بنایا گیا 19ویں صدی کے پہلے حصے میں.
تو اس میں یہ سسٹم جو ہے ریونیو کا اس کو پھر چینج کیا گیا، تو فکسڈ پرماننٹ جو پرماننٹلی فکسڈ کیا گیا تھا وہ کمپنی نے سوچا کہ نہیں اس کو چینج کرنا چاہے۔ پھر جو نارتھ ویسٹرن پروونسز تھے بنگال کے، یعنی شمالی علاقے جو تھے بنگال کے،